بے زبانی زبان نہ ہو جائے. بے زبانی زباں نہ ہو جائے. ملکہ پکھراج. آپ بیتی. شاہ جی کی جدائی. بہت عرصے پہلے گارڈن ٹاؤن میں 8 ایکڑ زمین خریدی تھی. بڑی مشکل سے 20-25 مختلف لوگوں سے زیادہ قیمت دے کر پورا 8 ایکڑ اکٹھا کیا تھا. اس وقت ایک کنال کی قیمت 600-700 تھی. کئی لوگوں کو 1000 روپیہ بھی دیا، مگر بالکل لاہور کے نزدیک تھی. ہر جگہ کھیت ہی کھیت. صرف 15-20 گھر جونانا میں، جہاں مزارے رہتے. جونانا گاؤں کہلاتا تھا. سب گھر کھیتی باڑی کرنے والوں یا گوبر گائے بھینسوں کا دودھ بیچنے والوں کے تھے. مدت سے یہ خواہش تھی کہ رہوں لاہور میں مگر زندگی گاؤں کی طرح بسر کروں. ہر چیز اپنی ہو، باغ ہو، پھلدار درخت ہوں، سبزیاں ہوں، گائے بھینس، دمبے، بکریاں، ہرن پاڑے اور جو جانور رکھنے کا دل چاہے پال سکوں. مور باغ میں بسیرا کریں. بڑی لڑکی کا بہت اچھا رشتہ آیا. سینئر کیمبرج کر چکی تھی. 18 سال کی عمر میں شادی طے کر دی. شادی سے 2-3 مہینے پہلے میری عجیب حالت تھی. بہت پیار تھا. دن میں کئی بار چھپ چھپ کر روتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ مجھے پیار ہے. اسے بھی میرے ساتھ اتنا پیار تھا کہ 1 سیکنڈ بھی میرے بغیر نہ رہتی. سب اسے پیار سے ممی کی مکھی کہتے. سمجھ میں نہ آتا کہ اس کے بغیر زندہ کیسے رہوں گی. شادی ہو گئی، آنا جانا رہا، بچہ ہو گیا. دونوں نا تجربہ کار تھے، اس لیے بچہ ہمارے پاس رہتا، جس سے بالکل بیٹی کی کمی محسوس نہ ہوئی. گارڈن ٹاؤن میں جو 8 ایکڑ زمین تھی اس میں فروٹ کے درخت لگوانے شروع کر دیے. گائے بھینس، ٹرکی، دمبے اچھی نسل کے پہلے ہی موجود تھے. کنواں لگوایا. جانوروں کا چارہ، سبزیاں، دودھ، مکھن ہر چیز گھر کی ہو جاتی. دور دور سے پھلدار پودے جمع کرتی. مثلاً آم بلند شہر کے مشہور تھے. سب آم کے درخت وہاں سے لائی. یہ شوق تھا کہ ہر پھل باغ میں موجود ہو. لوگ کہتے تھے لاہور میں چیکو نہیں ہو سکتا، مگر میں نے ایسی حفاظت کی کہ بہت بڑا درخت اور ہر وقت پھل سے بھرا رہتا. گریپ فروٹ، سنگترا، مالٹا، میٹھا نیبو، شریفہ، آم، لیچی، فالسا، جامن، قرض ہر قسم کا پودا لگایا. تمام دن کنواں چلتا. بیلوں کے گلے کی گھنٹیاں، پانی کے گرنے کی آواز، ارد گرد سبز کھیت دیکھ کر گھر آنے کو دل ہی نہیں چاہتا. زمین میں روڈ تھا. میں ہر درخت کے لیے 6 فٹ کا گھڑا کھدواتی. ہر پودا کامیاب ہوتا. باغبانی کا بہت شوق تھا. کئی بار تمام دن وہیں گزار دیتی. 7-8 سال سے شاہ جی کو شوگر آتی تھی، جس کی وجہ سے پاؤں کی ایک انگلی میں گینگرین ہو گئی. UCH ہسپتال میں داخل کروا دیا. ڈاکٹر نے پاؤں کی انگلی کاٹ دی. کئی بار مرہم امریکہ سے منگوانی پڑی. ہر روز ڈاکٹر پٹی کرتا، زخم دیکھتا. 3 مہینے میں اور شاہ جی ہسپتال میں رہے. ڈاکٹر بہت قابل اور ہمدرد تھا. گھنٹوں شاہ جی کے پاس آ کر بیٹھتا. باتوں باتوں میں یہ بتایا کہ آج کل اگر پاؤں بھی کاٹ دیا جائے تو اتنا اچھا نکلی پاؤں بنا دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مریض کو اس بات کے لیے آمادہ کر رہا ہے کہ جب پاؤں کاٹنے کی نوبت آئے تو مریض پہلے ہی سے تیار ہو. تمام ہسپتال دوست بن گیا. میری تو مریض دیکھ دیکھ کر یہ حالت ہو گئی کہ دل چاہتا دنیا چھوڑ کر ہسپتال میں مریضوں کی خدمت کرنے کے لیے زندگی وقف کر دینی چاہیے. کئی عورتوں کے ساتھ ان کی امداد کے لیے گھنٹوں بیٹھی رہتی. ایک میمن عورت کراچی سے اپنے خامد کو لے کر آئی. جب اس کا خامد کوئی بات نہ مانے تو وہ فوراً ہمارے کمرے میں آئے. بہن، تمہارا بھائی میری بات نہیں مانتا، ذرا آ جاؤ. جب اس کو کہتی بھائی صاحب آپ ایسا کر لیں، وہ فوراً کہتا اچھا بہن، تمہاری خوشی. اس طرح کئی مریضوں کے ساتھ دوستی ہو گئی. 3 مہینے ہسپتال میں رہنا پڑا. باہر کی دنیا بالکل بھول گئی. جائیداد، پیسہ، شان و شوکت، ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا. آج بھی یاد ہے کھڑکی کے سامنے درخت پر
छोटा सा काले रंग का कपड़ा लटका रहता था। हमेशा आंख खुलते ही नजर उस पर पड़ती। टिकटिकी बांधकर घंटों देखती रहती। कई दूसरे मरीज सामने आ जाते। घर बिल्कुल नजदीक था, मगर शाहजी को अकेला छोड़कर जाने को दिल न चाहता। दोनों वक्त खाना घर से आ जाता। किसी चीज की तकलीफ ना थी। मगर अस्पताल की दुनिया ही अलग है। हर शख्स परेशान, घबराया हुआ, बेजार नजर आता। शाहजी बड़े हौसले वाले थे। हर वक्त तसल्ली देते, हंसी मजाक की बातें करते। कोई दोस्त अयादत के लिए आता तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह उससे मजाक करते। 3 महीने गुजर गए। जख्म में कोई फर्क ना पड़ा। डॉक्टर ने मुझे अलग बुलाकर बताया, शायद पाँव काटना पड़े। खतरा है तमाम पाँव में गैंग्रीन ना हो जाए। जहाँ से उंगली काटी थी वहाँ छोटा सा सुराख था। उसमें हर रोज मरहम लगाते, कोई असर ना होता। एक रोज लेटे लेटे दिल में ख्याल आया, क्यों ना किसी जराह से मशवरा किया जाए। दूसरे रोज दिन चढ़ते ही बगैर शाहजी को बताए अस्पताल से निकली। बुजुर्ग लोगों से पूछा कौन सा अच्छा जराह है। लोगों ने एक जराह का नाम बताया। उसका घर ढूंढा। उसे बताया छोटा सा जख्म है, मगर 3 महीने से वैसे का वैसा ही है। अमेरिका वाली मरहम की वजह से जख्म फैला नहीं, मगर जख्म ठीक नहीं हुआ। क्या कोई ऐसी चीज है जिससे जख्म अच्छा हो जाए? उसने कहा इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। ये सोचकर कि डॉक्टर के पास अब तो सिवाय पाँव काटने के और कोई इलाज नहीं, जर्राह का इलाज आजमाने में कोई हर्ज नहीं। ये भी डर था कि सारे पाँव में गैंग्रीन न फैल जाए, बजाय पाँव के टांग ही काटनी पड़े। सख्त परेशान थी। जर्राह से मिलकर गामिश आ गई। हमेशा से आदत थी, अगर कोई मुसीबत आए तो मैं करबला जाकर अहले बैत का दरवाज़ा खटखटाती। हमेशा मेरी फरियाद सुनते। गिड़गिड़ा कर फरियाद की। डॉक्टर कहता है पाँव काटना पड़ेगा। मौला मेरी फरियाद सुनो, पाँव ना काटना पड़े, जख्म ठीक हो जाए, मैं चांदी का पाँव चढ़ाऊंगी। जब दुआ मांगी तो दिल को तसल्ली हुई। बिल्कुल बेचैनी दूर हो गई। अस्पताल आई, शाहजी को बताया। मैं जर्राह के पास गई थी। कहता है मेरे इलाज से जख्म ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा है कि बजाय अपने घर के जफर के घर चलते हैं। शाहजी को भी बेटी के बच्चों से इश्क था। मैंने कहा वहाँ बच्चों के साथ दिल भी बहला रहेगा, रौनक होगी। खुश होकर फौरन आमादा हो गए। बावजूद इसके कि पढ़े लिखे थे और आधे डॉक्टर खुद थे, मेरी हर बात माननी अपना फर्ज समझते। अमेरिकन डॉक्टर को बताया, शाहजी बहुत उदास हो गए हैं, 10-12 दिन के लिए घर ले जाती हूँ, फिर आकर पाँव का ऑपरेशन कराऊंगी। डॉक्टर ने कहा बेशक घर ले जाओ, कोई हर्ज नहीं। दूसरे रोज शाहजी को लेकर बेटी के घर शाहजमाल आ गई। दूसरे दिन जर्राह को बुलाया। उसने कहा दही कपड़े में बांधकर लटका दो। जब पानी टपकना खत्म हो जाए तो दही के पनीर को जख्म के सुराख में भरकर पट्टी बांध दो। दिन में 2 बार पट्टी बदलो। पहली पट्टी पर तो थोड़ी बहुत जलन महसूस हुई। शाम को जब दूसरी पट्टी बदली तो इतनी जलन पड़ी कि शाहजी कहने लगे ऐसी जलन है कि जैसे आग का कोयला जख्म पर रख दिया हो। तमाम रात जागते गुजरी। सुबह जर्राह आया। कहने लगा कुछ रोज जलन होगी, फिर ठीक हो जाएगा। तीसरे रोज तो ये हालत हुई कि ऐसे हौसले वाले जो कभी मुंह से उफ ना करते कि मैं घबरा ना जाऊं, कहने लगे इससे तो बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। सब ने तसल्ली दी कि जर्राह कहता है मुर्दा गोश्त को पनीर खा जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जलन खत्म हो जाएगी। वाकई 8 दिन के बाद जलन कम हो गई। जख्म बदस्तूर था मगर पहले से साफ। 1 महीने तक यही इलाज रहा। शाहजी पहले से काफी बेहतर थे। मैंने कहा 4-5 महीने से अंदर ही बंद हो, आज मोटर में कहीं बाहर घुमाओ, जरा सैर हो जाएगी। शाहजी घूमने चले गए। अभी आधा घंटा गुजरा था, राजा गजनफर आ गए। राजा साहब का हम दोनों के साथ बहुत प्यार था। राजा साहब खुद हार्ट के मरीज थे। डॉक्टर ने चलने फिरने की सख्त ममानियत की थी, मगर राजा साहब ने बताया कि मैं शब्बीर की बीमारी का सुनकर न रह सका। पोर्च में गाड़ी खड़ी करके मोटर ही में बैठे रहे। मैं पास ही सीढ़ियों पर बैठ गई। मैंने बताया कि 3 महीनों के बाद आज ही शाहजी को मजबूर करके भेजा है।
راجہ صاحب مسکرا کر کہنے لگے، اچھا تو پھر تم قائم مقام ہو؟ میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے، ایک اندھا فقیر تھا، ہر روز اپنے سامنے چادر بچھا کر صبح ہوتے ہی سڑک پر بیٹھ جاتا، جس کا دل چاہتا چادر پر پیسے پھینک دیتا۔ ایک کلرک کا گھر بالکل قریب تھا، صبح جب دفتر جاتا تو فقیر پر بہت ترس آتا، ہمیشہ چادر پر پیسے پھینک دیتا۔ ایک روز جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف 98 تھی، وہی چادر پر ڈال دی۔ تھوڑی دور جا کر خیال آیا 98 پھینکی تھی، کہیں بیچارے کی کوئی اور نہ اٹھا لے۔ اس زمانے میں 8 آنے بڑی شے تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ 98 کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ واپس آیا، حیران کی اور غصے سے پوچھا، اوئے تو اندھا نہیں ہے؟ کہنے لگا، جی نہیں، میں اس کا قائم مقام ہوں۔ اس نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا، جی سنیما دیکھنے گیا ہے۔ اس طرح آج تم شبیر کی قائم مقام ہو۔ کچھ دیر بعد راجہ صاحب واپس چلے گئے۔ 10-20 روز کے بعد پٹی باندھ کر شاہ جی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ کراچی کچھ کام تھا، میں اور شاہ جی کراچی چلے گئے۔ مہینے 1.5 مہینے کے بعد شاہ جی کی پٹی کرنے لگی تو انگلی کے زخم میں جو سوراخ تھا اس میں کچھ سفید سی چیز نظر آئی۔ موچنے سے سفید چیز پکڑ کر باہر کھینچی، 1.5 انچ لمبی سخت چھلی باہر نکلی۔ زخم میں پنیر بھر کر پٹی باندھ دی۔ خدا کے فضل سے 1 ہفتے میں زخم بھر گیا۔ کچھ دن رہ کر لاہور آ گئے۔ UCH ہاسپٹل کے ڈاکٹر کو ملے جو ہمارا سب سے زیادہ ہمدرد تھا، بہت قابل، سب سے زیادہ لائق۔ اسی نے آپریشن کیا تھا۔ شاہ جی نے جرابیں اتار کر انگلی دکھائی۔ ڈاکٹر خوشی سے پاگل ہو گیا، زمین پر بیٹھ کر پاؤں کو گود میں رکھ لیا، اسے بار بار دیکھے اور کہے، ونڈرفل، اٹ از اے میریکل، آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ بہت دیر تک پاؤں کو گود میں رکھ کر خوشی سے دیکھتا رہا، اسے بالکل نہیں بتایا کہ ہم نے کیا علاج کیا ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ سب کچھ اہل بیت کا صدقہ ہے، انہی کا ظہور ہے۔ ڈاکٹر کو یقین تھا کہ کبھی زخم اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھ کر کہ اس کے علاج سے اچھا ہو گیا ہے، خوشی سے پھولا نہ سماتا۔ گارڈن ٹاؤن میں جو 8 ایکڑ زمین خریدی تھی اس میں گھر بنا لیا، مسلم ٹاؤن سے شفٹ ہو کر آ گئے۔ اس وقت صرف ہماری کوٹھی یا ایک شیخ رشید کی کوٹھی تھی، باقی تمام جگہ کھیت لہلہاتے تھے۔ آہستہ آہستہ پھلدار درخت بھی جوان ہو گئے، کوئی پھل ایسا نہ تھا جو نہ لگا ہو۔ چھوٹا سا ٹریکٹر بھی خرید لیا جسے شاہ جی خود چلاتے، ہر قسم کی سبزیاں اور جانوروں کا چارہ خود بوتے، بڑی رونق اور مصروفیت سے دن گزرتے۔ جانوروں کا ہم دونوں کو بہت شوق تھا، چیتل، پاڑے، ہڑیال باغ میں کھلے پھرتے، موروں کے جوڑے بھی کھلے پھرتے۔ کوٹھی کے سامنے 4-5 فٹ اونچی گراؤنڈ تھی، صبح شام تمام مور کھانے کے لیے وہاں آ جاتے۔ دونوں وقت ہر قسم کی جنس ملا کر گراؤنڈ میں اس کے لیے ڈالتے تھے کہ تمام مور ایک جگہ جمع ہو جایا کریں۔ شیشم کا ایک بہت پرانا درخت تھا، شام ہوتے ہی تمام مور اس پر بسیرا کرتے، صرف فیسنٹ پنجروں میں بند رہتے۔ جب فیسنٹ کے بچے ہوئے تو آزمائش کے لیے ایک جوڑا باہر رکھا، بچے پکڑ کر گود میں بٹھاتے، ہم ہر وقت انہیں پاس رکھتے، ہاتھ پھیرتے، پھر ان کے آگے جب دانہ ڈال کر پیار سے ہاتھ پھیرتے تو وہ باقاعدہ پیار سے عجیب آواز میں جواب دیتے۔ اتنے مانوس ہو گئے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہمارے پاس آ جاتے، پیار سے جب پروں کو کھجاتے تو وہ پروں کو زمین پر پھیلا کر آہستہ آہستہ آوازیں نکالتے۔ شام کو کوٹھی کی منڈیر پر بیٹھ جاتے۔ پیسنٹ کے لیے مشہور تھا کہ یہ کبھی انسان کے ساتھ مانوس نہیں ہوتا، مگر انہیں تو ایسا پیار ہو گیا کہ جب تک دن میں 2-3 بار ہاتھ نہ پھیرو انہیں چین نہ آتا۔ شاہ جی اکثر تیتر کے شکار کو جاتے، صبح جاتے اور رات کو واپس آ جاتے۔ آئے دن گھر پر ان کے دوست مہمان آتے رہتے، کئی دوست مہینوں رہتے، بڑی رونق اور خوشی سے وقت گزرتا۔ جو گھر میں آتا اس کا جانے کو دل نہ چاہتا۔ گھر کی گندم، سبزیاں، دودھ، مکھن، لسی، بلکہ ارد گرد کے لوگ بھی سبزی اور لسی مانگ کر لے جاتے۔ غرض اللہ کی بڑی رحمت تھی۔ داماد منسٹر بن گیا، بیٹی شادی کے بعد ہمیشہ لاہور ہی رہی تھی، ہر وقت کا آنا جانا۔ بڑا بیٹا تو رہتا ہی ہمارے پاس تھا، پہلا بچہ تھا اس لیے اگر تھوڑا سا بھی نزلہ ہو جاتا تو دونوں میاں بیوی گھبرا کر ہمارے پاس لے آتے۔
اس لیے شادی کے بعد ایک دن بھی احساس نہ ہوا کہ بیٹی گھر سے چلی گئی ہے۔ لا منسٹر بن کر یہ ضروری تھا کہ یہ راول پنڈی رہیں۔ بیٹی جسے پیار سے سب سیفی کہتے تھے، اسے راول پنڈی جانا بالکل پسند نہ تھا۔ کئی اخبار والوں نے سیفی سے پوچھا کہ آپ تو بہت خوش ہوں گی کہ لا منسٹر کی بیوی بن گئی ہیں۔ اس نے سچ سچ کہہ دیا کہ یہ خوشی کی بات ہے، مگر راول پنڈی رہنا ہوگا اور ماں میری لاہور رہے گی، اس لیے مجھے کوئی خوشی نہیں۔ ایک ہفتے کے اندر یہ سب لاہور سے چلے گئے۔ پہلی دفعہ دل کو دھکا لگا، مگر ساتھ یہ بھی اطمینان تھا کہ پنڈی قریب ہے، جب دل چاہے مل سکتی ہوں۔ واقعی ہفتے میں ایک بار سیفی اور ظفر آ جاتے، کبھی سیفی اکیلی آ جاتی، کبھی ہم چلے جاتے۔ اس طرح دل بہل گیا۔ 3 بیٹوں کے بعد ظفر کے گھر لڑکی پیدا ہوئی۔ شاہ جی کو لڑکیاں بہت پسند تھیں، پھر یہ تو نواسی تھی۔ اس کے ساتھ شاہ جی کو بہت پیار تھا۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو اسے لاہور لے آتے، مگر سیفی اور ظفر کی بھی اس میں جان تھی، اس لیے آئے دن اسے لاہور بلواتے، 2-3 دن کے بعد واپس بھیج دیتے، مگر ٹیلی فون دن میں 2-3 بار ضرور کرتے۔ سیفی کے ساتھ بے حد پیار تھا، مگر اب سیفی سے زیادہ سیفی کی بیٹی روشانے کے ساتھ تھا۔ روشانے بمشکل 1.5-2 سال کی ہوگی کہ شاہ جی کے اسی پاؤں کی انگلی کا ناخن سیاہ ہو گیا۔ شاہ جی نے مجھے بتایا کہ اسی پاؤں کی دوسری انگلی کا ناخن سیاہ ہو گیا ہے۔ سیفی کو ٹیلی فون پر بتایا۔ کہنے لگی، فوراً ڈیڈی کو لے کر پنڈی آ جاؤ۔ ہسپتال میں جنرل محی الدین ڈاکٹر کے ساتھ بات کر لی ہے۔ فوراً یہاں آ جاؤ تاکہ علاج شروع ہو جائے۔ اسی وقت تیاری شروع کر دی تاکہ جلد پنڈی پہنچ جاؤں۔ شاہ جی نے سیفی کو ٹیلی فون کیا اور کہا، روشانے کو 1 دن کے لیے لاہور بھیج دو، میرا دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ سیفی کہنے لگی، پرسوں آپ خود آ رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے، ہاں میں پرسوں آ رہا ہوں، مگر تم آج ہی نوکرانی کے ساتھ اس کو بھیج دو، کل اس کو واپس بھیج دوں گا۔ سیفی نے کہا، کمال ہے ڈیڈی، اتنی گرمی ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا، اس گرمی میں آج بھیجوں اور کل وہ واپس آئے، 1 دن میں کیا فرق پڑے گا، پرسوں آپ آ جائیں گے۔ شاہ جی نے پھر کہا، تم مہربانی کرو، میں سب کچھ جانتا ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے، ضد نہ کرو اور آج بھیج دو۔ سیفی نے پھر وہی بات دہرائی کہ ڈیڈی آپ تو بالکل بچوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں، 1 دن کی تو بات ہے۔ مجبور ہو کر شاہ جی کہنے لگے، اچھا سیفی، تمہاری مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، صرف 1 دن کے لیے کہہ رہا ہوں، اب بھی مان جاؤ اور بھیج دو۔ سیفی نے یہی کہا کہ آپ پرسوں آ رہے ہیں۔ شاہ جی نے مایوس ہو کر صرف یہ بات کہہ کر ٹیلی فون بند کر دیا۔ کاش میرے بس میں ہوتا، اب کچھ نہیں کہتا، تمہاری مرضی۔ شاہ جی کو ہلکا سا بخار بھی تھا۔ شام کو گراؤنڈ میں پنکھا لگا کر چارپائی ڈلوا کر لیٹ گئے۔ بہت قریبی رشتہ داروں کے گھر شادی کی تقریب تھی۔ شاہ جی بضد تھے کہ میں شادی میں ضرور جاؤں۔ بالکل جانے کو دل نہ چاہتا تھا، اتنا اصرار کیا کہ میں راضی ہو گئی۔ شادی والے کپڑے پہننے کو بالکل دل نہیں چاہتا تھا۔ کہہ دیا کہ اگر جانا ہی ہے تو اسی طرح جاؤں گی۔ بچوں کو بچپن میں ایک ماسٹر حساب پڑھانے آیا کرتا تھا، اتفاقاً وہ آ گیا۔ شعر و شاعری کا شوق تھا مگر غلط شعر پڑھتا تھا۔ اس نے غالب کا شعر پڑھا مگر غلط۔ شاہ جی کی بحث شروع ہو گئی، یہ کہہ کر کہ ڈھولک پر مسلم ٹاؤن جا رہی ہوں، 1.5 گھنٹے کے بعد آ جاؤں گی۔ وہاں گئی تو خانپور سے شاہ جی کے بڑے بھائی بھی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان سے شاہ جی کی باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے بتایا کہ پاؤں کی انگلی کا ناخن سیاہ ہو گیا ہے، راول پنڈی لے جا رہی ہوں۔ سفر نے ہسپتال میں سب بندوبست کر لیا ہے، پرسوں داخل ہو جائیں گے۔ حالانکہ اتوار کو چھٹی ہوتی تھی، مگر جنرل محی الدین نے ظفر کو کہہ دیا تھا کہ اتوار کو ہی داخل کر لوں گا، لاہور سے سیدھے ہسپتال آ جائیں۔ بھائی عنایت نے اس بات سے اتفاق کیا اور ہدایت کی، جلد سے جلد داخل کروا دینا چاہیے تاکہ گینگرین نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی۔ شاہ جی ابھی گراؤنڈ میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کھانے کا پوچھا، کہنے لگے دل نہیں چاہتا۔ خدا معلوم کیا وجہ تھی، میرا بھی دل نہ چاہتا تھا، حالانکہ کبھی دل میں یہ بات نہ آئی کہ شاہ جی کو کچھ ہو جائے گا، بلکہ پورا یقین تھا کہ کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہو سکتی، مگر خدا معلوم کیوں دل کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ کوئی بات اچھی نہ لگتی،
किसी चीज को दिल न चाहता। कमरे में आए, शाहजी सो गए, मैं भी सो गई। 6 बजे जागने की आदत थी। चाय मंगवाई। नाश्ता ना मैं करती थी ना वो। चूंकि रात को शाहजी ने कुछ नहीं खाया था, मैंने कहा, शाहजी, रात को तुमने खिचड़ी पकवाई थी, थोड़ी सी अब दही के साथ खा लो। कहने लगे, अभी दिल नहीं चाहता। मैंने कहा, पिंडी जाने के लिए कपड़े रखवाती हूँ। कहने लगे, बक्स यहीं मंगवा लो और मेरे सामने रखो। बक्स लाकर पूछा, बताइए। कहने लगे, 10 कुर्ते, 10 बुनियाने और 5 तहमद। एक तहमद कम थी। कहने लगे, एक मैंने पहनी है, 5 और होनी चाहिए, वो ढूंढो। शाहजी का घर में तमाम दिन का यही पसंदीदा लिबास था। बच्चों की तरह ये जिद थी, मेरी 5वीं तहमद अभी पैदा करो। मेरा बड़ा बेटा रेनाला फैक्ट्री का इंचार्ज था। हर हफ्ते बीवी बच्चों को लेकर लाहौर मेरे पास आ जाता था। आज हफ्ता था। सुबह होते ही उसकी बीवी अकेली आ गई। मैंने बताया कि शाहजी के पांव का एक नाखून सियाह हो गया है, इसलिए पिंडी अस्पताल जा रहे हैं। सैफी और जफर कहते हैं यहाँ का अस्पताल बहुत अच्छा है। जनरल मुहैय्यद्दीन बहुत अच्छा और काबिल डॉक्टर है। जफर की वजह से अच्छी तवज्जो से इलाज होगा। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं अभी टिकट खरीदने जा रही हूँ। मैंने शाहजी से पूछा, और क्या चीजें रखनी हैं? झट बोले, बस उनको मेरी तहमत जो कम है वो ला कर दें। बहू का नाम मुनीजे था। मैंने और उसने समझाया, हर रोज पिंडी आना जाना रहेगा, शायद धोबी के पास हो, बाद में मंगवा लेंगे। तमाम सामान पैक करके मैंने कहा, रात को भी कुछ ना खाया, अब कुछ खा लो। साथ ही डॉक्टर को टेलीफोन किया कि शाहजी को पिंडी ले जा रही हूँ, आप मेहरबानी करके फौरन आ जाएं, चेक कर लें कि जाएं या ना जाएं। डॉक्टर के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात थे। 5 मिनट के अंदर अंदर आ गया। ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल, हर चीज का मुआयना किया और बताया कि आप ले जा सकती हैं। मैंने शाहजी को दही और खिचड़ी प्लेट में डालकर दी। 2-4 निवाले छोड़ दिए। मैंने कहा, ये क्यों, प्लेट खत्म करें। ताबेदार बच्चे की तरह हुक्म की तामील की। सबसे छोटे लड़के ने कहा, मम्मी आप शाहजी के पास रहो, मैं टिकट खरीद कर ले आता हूँ। शाहजी कहने लगे, नहीं तुम जाओ, कॉन्वेंट से आती दफा ताहिरा को भी ले आना, पहले टिकट खरीद लेना। उस वक्त 11 बज चुके थे। ये कहकर निकली कि 1 बजे ताहिरा को ले आऊंगी। PIA का दफ्तर तो माल रोड पर था। गुलबर्ग का रास्ता शॉर्टकट था। जब UCH अस्पताल से गुजरी तो अस्पताल का तमाम मंजर आंखों के सामने आ गया। खिड़की से दरख्त पर छोटा सा स्याह रंग का हवा में हिलता हुआ टुकड़ा। सुबह 5 बजे नर्सों का कमरे में आकर मजहबी गाना गाना। 1 सेकंड में हर बात आंखों के सामने आ गई। मैंने शिकायत के अंदाज में दुआ की, या मौला, मैंने दुआ मांगी थी जख्म ठीक हो जाए, कभी पांव काटने की नौबत ना आए, कभी दोबारा अस्पताल दाखिल ना होना पड़े। चांदी का पांव जो मन्नत मानी थी पूरी कर दी, फिर अब ऐसा क्यों हो रहा है? दफ्तर जाकर टिकट लिए, स्कूल से ताहिरा को लिया, घर के पास ही तनूर से रोटियां लगवाईं, ये सोचकर कि बावर्ची छुट्टी पर है, सबके लिए रोटियां लगवाईं। तकरीबन 1:15 बजे घर पहुंची। घर के बाहर 4-5 मुलाजिम और 2-4 और बाहर के लोग खड़े थे। मोटर का दरवाज़ा खोला, बाहर निकली। लोग मेरे पास आए, दबी जबान में कहने लगे, शाहजी को कुछ हो गया है। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, अभी ठीक हो जाएंगे। ये कहती हुई बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची तो मुनीज़े रोती हुई चिमट गई, शाहजी को कुछ हो गया है। बरामदे में दाखिल हुई तो वालदा लिपट कर कहने लगी, शब्बीर मर गया है। सीधी अपने कमरे में गई। देखा तो शाहजी चारपाई पर करवट लेकर लेटे हुए थे। चेहरे के एक तरफ उनकी मखसूस मुस्कुराहट थी। जर्दी का नामो निशान न था। ये एहसास ही ना होता कि मर गए हैं। मालूम होता जैसे बड़े आराम से सो रहे हैं। चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था। मेरी आंख से एक आंसू भी ना निकला। शाहजी का और मेरा पलंग साथ साथ था। चिन्नौट से खुद बनवाए थे। देखने में एक नजर आता मगर थे अलग। मैं अपने पलंग पर लेट गई और शाहजी की तरफ देखती रही। बताया गया 1 बजे शाहजी ने पूछा, अभी नहीं आई? वालदा ने कहा, नहीं। कहने लगे, वक्त तो हो गया है। ये कहकर करवट ली। वालदा ने देखा, करवट के साथ ही आंखें फिर गईं। वालदा ने शबीर शबीर कहकर पुकारा, मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया। मुनीज़े कहने लगी, आप क्यों जगा रही हैं? वो सोना चाहते हैं, आराम करने दें।
نہ کوئی ہچکی لی، نہ سانس اکھڑا، نہ چہرے پر کوئی تکلیف کے آثار نظر آئے۔ چپ چاپ اس دنیا سے چلے گئے۔ میری بدقسمتی، 10 منٹ لیٹ ہو گئی۔ خدا معلوم مجھ سے کیا باتیں کرتے۔ مرتے مرتے بھی آخری سانس میں یہی پوچھا، کیوں ابھی تک نہیں آئی؟ بغیر روئے دھوئے میں پلنگ پر لیٹ کر کوئی آدھ گھنٹہ ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ ہنستا ہوا ماتھا، وہی نیم مسکراہٹ۔ معلوم ہوتا کہ ابھی کوئی بات کریں گے۔ ان کی عادت تھی، کروٹ لے کر ایک ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ کر سوتے تھے، دوسرا کولہے پر۔ کلائی پر گھڑی تھی۔ ہم اکٹھے ایشیا جہاز میں ہانگ کانگ گئے تھے۔ شاہ جی نے اومیگا گھڑی خریدی۔ میں نے کلائی سے اتار کر بطور نشانی کے اپنے ہاتھ میں باندھی۔ میں نے شاہ جی کو کہا، اچھا خدا حافظ، آج تک جو زیادتیاں، بدتمیزیاں اور جو ستایا ہے مجھے معاف کر دو۔ تمہاری زندگی میں تو میں نے کبھی تم سے معافی نہیں مانگی، مگر آج میں ہاتھ باندھ کر معافی مانگتی ہوں۔ تم پر بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، خدا اور رسول کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ دیر تک میں ہاتھ باندھ کر بیٹھی رہی، آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ بہت خاموش بیٹھی دیکھتی رہی۔ دل میں نہ غم تھا نہ افسوس، بالکل کوئی صدمہ نہ تھا، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا جیسے دگنی ہمت اور طاقت آ گئی ہے۔ حیرانگی کی بات تھی، یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ شاہ جی کا بہت پرانا دوست چودھری سلطان ڈپٹی کمشنر تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی پولیس میں ڈی ایس پی تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ آ گیا۔ شاہ جی کو دیکھ کر مجھے بار بار یہی کہتا، بہن جی، بھائی شبیر زندہ ہیں، ڈاکٹر کو بلانا چاہیے۔ میں نے پولیس میں ہزاروں لاشیں دیکھی ہیں، یقین کریں ابھی یہ زندہ ہیں۔ میں نے کہا، ڈاکٹر دیکھ چکا ہے۔ جون کی 15 تاریخ تھی، سخت گرمی۔ برف کے بلاک منگوا کر پلنگ کے ارد گرد رکھ دیے۔ شاہ جی کی سگی بھتیجی کی شادی کے لیے تمام رشتہ دار خانپور سے پہلے لاہور آ گئے تھے۔ صرف سیفی اور ظفر نے آنا تھا، یا شاہ جی کے بھتیجے جن سے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، وہ بھی لاہور سے باہر تھے۔ سب کو ٹیلی فون پر اطلاع مل چکی تھی، کوئی موٹر سے، کوئی جہاز پر آ رہا تھا۔ شاہ جی کو تمام لاہور جانتا تھا، قریب امیر سب دوست تھے۔ جس کو پتہ چلتا سب کام چھوڑ کر دکانیں بند کر کے لوگ آ رہے تھے۔ اس وقت گارڈن ٹاؤن میں کوٹھی کے ارد گرد کھیتی کھیت تھے۔ سارا مسلم ٹاؤن، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، اونچی آواز سے رو رہے تھے۔ عورتیں یک زبان کہہ رہی تھیں، شاہ جی اب ہم کس کو جا کر اپنا دکھ سنائیں گے؟ ہماری کون مدد کرے گا؟ ہائے خدا، تمہارے بدلے ہمیں لے جاتا۔ ہائے شاہ جی، کیا ہو گیا ہے؟ میں ورانڈے میں بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی۔ لوگوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ کوٹھی کے چاروں طرف جو دریاں بچھی تھیں بھر گئیں۔ کئی لوگ زمین پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میرے سامنے لوگ باری باری میرے کمرے میں شاہ جی کو دیکھنے جاتے۔ 15-20 منٹ کے بعد یہ کہتے ہوئے واپس آتے، بالکل معلوم نہیں ہوتا، اسی طرح چہرے پر مسکراہٹ ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے سو رہے ہیں۔ تمام دن اسی طرح لوگ آتے جاتے رہے۔ بڑے آرام سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی، نہ رونا آیا نہ دل کو صدمہ ہوا۔ سیفی اور ظفر بھی آ گئے۔ رات کو ٹیرس پر دریاں اور گدے بچھا لیے تاکہ جو لیٹنا چاہے لیٹ جائے۔ تمام رشتہ دار رات کو یہیں رہے۔ کرنل بشیر، جو شاہ جی کا چچا زاد اور خالہ زاد بھائی تھا، ساری رات 10 منٹ میرے پاس آ کر بیٹھتا، پھر ٹیرس سے نیچے جا کر ٹہلتا، 10 منٹ کے بعد پھر میرے پاس آ جاتا، منہ میں آہستہ آہستہ کچھ باتیں کرتا، پھر نیچے چلا جاتا۔ 2 سال پہلے اس کا اپنا بیٹا فوج میں ایئر فورس کا ہوائی جہاز چلاتے مر گیا تھا۔ 20-21 سال کی جوان موت دیکھ کر بھی میں نے اس کی ایسی حالت نہیں دیکھی تھی جو آج دیکھ رہی تھی۔ شاہ جی کا بڑا بھائی گاؤں تکیے کا سہارا لے کر خاموش بیٹھا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ الفاظ کہتا، شبے، یہ تیرا جانے کا وقت تو نہیں تھا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ تو نے کیا کیا؟ ہر رشتہ دار ٹیرس پر بیٹھا انہی کی باتیں کر رہا تھا۔ میں تماشائی کی طرح دیکھتی رہی، سنتی رہی، مگر کسی چیز کا احساس نہ ہوا، کسی کے رونے کا یا باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، نہ غم نہ کوئی فکر معلوم ہوا۔ کئی دفعہ دل چاہا کمرے میں جا کر شاہ جی کو دیکھوں، مگر یہ سوچ کر رک گئی کہ شاید ان کے رنگ میں یا شکل میں کچھ فرق پڑ گیا ہو، چہرہ بگڑ گیا ہو۔
सैफी से 2-3 बार पूछा, शाह जी के चेहरे में या रंग में कोई फर्क तो नहीं आया? उसने बताया, बिल्कुल नहीं, उसी तरह मुस्कुराहट है, उसी तरह रंग है। मगर मेरे दिल में ऐसा वहम था कि मैं अंदर न गई। मैं चाहती थी कि मेरे तसव्वुर में वही शक्ल रहे। रात गुजर गई। जनाजे का 10 बजे का वक्त अखबार में दिया था। 8 बजे मुझे कहा गया, गुस्ल के लिए ले जा रहे हैं, अंदर आकर देख लो। ले जाने के लफ्ज पर दिल को धचका लगा। खामोशी से चुपचाप मैं कमरे में गई। मैंने शाहजी की तरफ ना देखा, आंखें बंद कर लीं। मैंने बार बार यही कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने जो ज्यादतियां की हैं या सताया है, मुझे माफ कर दो। उनको उठाने से पहले ही बाहर आ गई। 10 बजे मुझे बताया कि गुस्ल दे दिया है, आकर आखिरी बार मुंह देख लो। फौरन हिम्मत ताकत जवाब दे गई। ऐसे मालूम हुआ जैसे सर पर किसी ने हथौड़ा मार दिया है। पहली दफा दिल में हौल उठा, ये तो हमेशा के लिए जा रहे हैं, अब कभी नहीं मिलेंगे। जिसमें कपकपी आ गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, सर से लेकर पांव तक जान निकल गई। बेजान लाश की तरह आकर वेरांडे में बैठ गई। जनाजा ग्राउंड में रख दिया गया। लोग इतने थे कि इर्द गिर्द के तमाम खेत लोगों से भर गए। मालूम होता था जैसे सारा लाहौर खाली हो गया है। हर आदमी जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंच गया है। हर एक मुंह देखने के लिए पास आता रहा। घंटा 1.5 घंटा जनाजा ग्राउंड में पड़ा रहा। शाह जी का खानदानी कब्रिस्तान शाह जमाल था। गार्डन टाउन से शाह जमाल तक मोटर का रास्ता बंद हो गया। जब जनाजा उठाने लगे, मैंने कोई वावेला नहीं किया, न ये कहा कि मत ले जाओ, न जनाजे के पीछे दौड़ी, न रोई न पीटी, न ये कहा हाय मुझे भी साथ ले चलो। कई दफा देखा था कि मर्ग पर तमाम औरतें जनाजे के पीछे दौड़ने की कोशिश करती। हमेशा दिल में सोचती, वो ऐसा क्यों करती हैं, जबकि अच्छी तरह जानती हैं ये साथ नहीं जा सकती। अगर रोना पीटना है तो एक जगह खड़े होकर या बैठकर रो, मगर जनाजे के पीछे भागने की कोई तुक नहीं। शाह जी का जनाजा ले गए तो सब लोग साथ चले गए। वरांडा बहुत बड़ा था, मगर औरतें इतनी थीं कि निचली ग्राउंड भी भरी हुई थी। सब औरतें आपस में शाह जी की ही बातें कर रही थीं। मुझसे बार बार औरतें पूछती, क्या कहा, आखिरी बात क्या की, यकदम क्या हुआ, क्या पहले बीमार थे? मैं हर एक का मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो जाती। दिल चाहता था कि मेरे साथ कोई बात ना करे। 2 घंटे के बाद तमाम लोग दफन करके वापस आ गए। थोड़ी देर बाद पुरसे की देगें आ गईं। तकरीबन 300-400 करीबी रिश्तेदार थे। वरांडे में दरियों पर सफ़ेद चादरें बिछाकर खाना लगा दिया गया। खाने के लिए सबने मजबूर किया कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया, जरूर कुछ ना कुछ खा लो। बमुश्किल एक तो निवाले खाए, बिल्कुल दिल नहीं चाहता था। खाने के बाद सबने मजबूर किया कि थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। कमरे में गई तो हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। कमरे से डर आ रहा था, जैसे दरिया का बंद टूट जाए तो पानी यकदम किनारों से बाहर आ जाता है। यही हाल मेरा हुआ। मैं चीखें मारकर इतना रोई कि मुनीज़े घबरा गई। मम्मी चुप हो जाओ, सब्र करो। मगर आंसू न थमे और कभी न थमे। 2 दिन तक एक आंसू न निकला था। मेरे दिल या दिमाग ने यह कबूल न किया था कि शाहजी मर गए हैं।